بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایاز ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آج ہم ایک ایسی رات کے تعلق سے بات کریں گے جس کی اسلام میں بے انتہا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس رات کے تعلق سے ایک پوری اور مکمل صورت نازل ہوئی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اردو میں اسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی، لیلۃ القدر کے معنی اردو میں شب قدر ہے۔ قدر کے عربی میں 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 تنگی، نمبر 2 عظمت و شان، نمبر 3 تقدیر۔ نمبر 1 عظمت و شان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات بہت زیادہ عظمت، فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے۔ یا یہ پھر مطلب کہ اس رات میں عبادت کرنے والا بہت زیادہ اہمیت و فضیلت اور عظمت والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ انہوں نے اللہ کا قدر نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو آزماتا ہے تو اس پہ اپنے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ قدر کے معنی اس مفہوم میں ہے کہ فرشتوں کی کثرت نزول کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، جیسے قرآن کی سورہ قدر کی آیت بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل امین اپنی رب کے اجازت سے اترتے ہیں۔ قدر کے معنی جب فتح کے ساتھ پڑھا جائے، قدر جب دال کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ اس رات میں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، سال بھر وہ کیا کریں گے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والی بات تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ عظیم رات امت مسلمہ کو کیوں ملی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ کو اس پہ رشک آیا کہ ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے کہ ہم 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی کہ ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لیتا ہے تو ان کی عبادت تک پہنچ جائے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، اس امت کی عمر بہت کم ہے۔ اگر اس امت میں کوئی شخص اتنی عبادت کرنا چاہے تو ان تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج و ملال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی رنج و ملال کے بدلے میں یہ رات یعنی شب قدر عطا فرمائی۔ شب قدر کی اسلام میں عظمت و اہمیت، شب قدر کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ رات بہت ہی بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ اسی رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس سے بھی وہ متعلق ہو گئی، اس کو بڑا بنا دیا۔ جس نے اس قرآن کو لے کر آیا وہ فرشتہ سب فرشتوں میں افضل ہو گیا، جس نبی پہ اترا وہ نبی سب سے افضل ہو گیا، جس مہینے میں اترا وہ مہینہ
तमाम महीनों से अफजल हो गया। जिस रात में उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। दूसरी खुसूसियत इस रात की ये है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि 1000 महीने अगर हम इबादत करेंगे तो जितना उसमें सवाब मिलेगा उतना ही सवाब इस एक रात में करने का सवाब मिलेगा। नंबर 3, इसकी खुसूसियत यह है कि फरिश्ते और जिब्रील अमीन अल्लाह की इजाज़त से ज़मीन पर उतरते हैं। नंबर 4, कि ये रात सलामती वाली है, या ये माना कि इसमें इबादत करने वाले और मोमिनीन बासलामत रहेंगे। हदीस शरीफ में आता है, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि, कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में शब्बेदारी करेगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस रात की एक फजीलत और भी है कि इस रात को कुरान करीम में मुबारक रात कहा गया है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने कुरान करीम को मुबारक रात में नाज़िल किया। नाज़रीन, इसकी बहुत अहमियत है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। अगर हजार महीनों का अंदाज़ा लगाया जाए तो उसका हिसाब ये बैठता है कि 83 साल 4 महीने की इबादत बनती है। लैलतुल क़द्र के पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे हदीस की किताबों में 3 तरीक़े बताए गए हैं। नंबर 1, कि उस रात में शहाब साकिब नहीं गिरता है या नहीं फेंका जाता है। नंबर 2, कि ये रात मोतदिल होती है, ना ही गर्म होती है और ना ही सर्द होती है, फिज़ा खुशगवार होता है। नंबर 3, कि इस रात की सुबह भी बहुत ही खुशगवार होता है, सूरज की तमाज़त और गर्मी नहीं होती है। लैलतुल क़द्र किस रात को होती है? लैलतुल क़द्र, जैसा कि हदीस में बहुत सारी हदीसों में आया है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे में तलाश करो। रमज़ान के आखिर अशरे में भी और उसके बाद ताक़ रातों में, ताक़ रात जैसे 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, इन रातों में कवी इम्कान है कि लैलतुल क़द्र हो। ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक 27 की ज़्यादा अहमियत है और अहले तशय्युअ के नज़दीक 23 की ज़्यादा अहमियत है। लैलतुल क़द्र में हम क्या पढ़ें? लैलतुल क़द्र में हम जितनी भी इबादत हो सकती हैं या उसकी भी जो भी शक्ल इबादत की हो सकती हैं हमको करनी चाहिए। सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि हम खूब से खूब नफिलें पढ़ें। हमारी नफिल भी लंबी क़िरात वाली हो, लंबा सज्दा वाला हो, और सज्दों के दरमियान खूब दुआएं मांगी जाए, क्योंकि इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सज्दों की हालत में होता है। जितनी भी दुआएं याद हो अरबी में, कुरानी आयत की दुआ हो या हदीस शरीफ की दुआ हो, जामे दुआ जितनी भी अरबी में याद हो सब दुआएं मांगनी चाहिए। कुरान की खूब से खूब तिलावत भी करनी चाहिए, उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िक्र में सबसे ज़्यादा अफसल जो चीज़ है वो कुरान की तिलावत है। उसके बाद हमें दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, क्योंकि अहादीस शरीफा में दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बताई गई है। दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि दुआ के बारे में हदीस में आता है, अद्दुआ मुख्ल इबादा, कि दुआ जो है
عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، جو کہ قیمتی چیز ہے۔ اس رات کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، چنانچہ میری مغفرت فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس رات کو خوب سے خوب عبادت کریں، کہیں پہ بھی عبادت کریں، چاہے گھر میں عبادت کریں یا مسجدوں میں عبادت کریں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ خوب سے خوب تنہائی میں اللہ سے لو لگائیں۔ جگنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس رات میں کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، جیسے موبائل چلانے میں، یا مسجدوں میں لوگ جگتے ہیں لیکن کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو انسان اور رب کے درمیان ہی کا تعلق صرف ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔